أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ انسانیت کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے. اس سورہ میں ہر قسم کے لوگوں کو، چاہے وہ ایمان والے ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، اللہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مقام وہ ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا جائے گا کہ جو کسی بشر کو، کسی انبیاء کو عطا نہیں کیا جائے گا. وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو لہٰذا ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں اور اللہ سے رجوع کریں. ایک ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے ہے کہ وہ ہر وقت اس کنڈیشن میں، ہر وقت اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ سے رجوع کرے. اور منافق کو خاص کر اس سورے میں، جو منافق جو ہے وہ جھوٹے ہے، منافق جو ہے ان کے دل میں بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، ان کے دلوں میں کفر ہے. اللہ ایسے منافقوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اس کی طرف رجوع کرے. ان کی سازشیں، ان کے جرم کے باوجود اللہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. سورہ توبہ جو ہے وہ منافق کی بہت سی کیریکٹرسٹکس کو ایکسپوز کرتا ہے. کچھ آیتوں پہلے ہم نے ان کی یہ کیریکٹرسٹکس کو پڑھا کہ کس طرح سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے ہیں زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ناخوش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ انصاف سے اور عدل سے صدقات کو تقسیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ارادے، ان کی نیتیں درست نہیں ہے. وہ محض عدل یا انصاف کی وجہ سے ناخوش نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے وہ ناخوش ہے کہ جب ان کو اس مال میں سے، صدقات میں سے جب حصہ نہیں ملتا ہے تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو طعنے دیتے ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر فیصلے سے وہ ناخوش ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے ہر فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ہر حال میں اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں. اپنی زندگی کے ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوتے ہیں اور اس کے فیصلے کو تقسیم کرتے ہیں. تو اس کے بعد کہ اللہ نے جب وہ صحیح طریقہ، صحیح رویہ بتایا کہ ایمان والوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تقسیم کے بارے میں ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کہ وہ آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. An attitude of total acceptance of his judgment in all situations. اور جب وہ اس فیصلے کو تقسیم کرتے ہیں تو پھر ان چند آیتوں میں اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ صدقات، وہ زکوٰۃ کن لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا. تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 60 سے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم، زکوٰۃ کن لوگوں کو کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. انما الصدقات، زکوٰۃ صرف للفقراء، مفلس کے لیے ہے. زکوٰۃ کا حق صرف مفلس کے لیے ہے. والمساکینی، محتاج کے لیے ہے. والعاملین علیہ، کام کرنے والے، اس پر کام کرنے والے.
مطلب کارکنوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ کے مال کو جمع کرتے ہیں، اور والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کو جنہیں اسلام کی الفت دی جائے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر کو، فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کیے ہوئے ہے، یہ ٹھہرائے ہوئے ہے، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ صدقات جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، وہ کن لوگوں کو دی جائے گی، یہاں اس لسٹ کو بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ فقراء کو دی جائے گی، مساکین کو دی جائے گی، عاملین علیہا، جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ان کو دی جائے گی۔ اور ایک کیٹیگری بتایا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آگے، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قرضداروں کا قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں، اور وابن السبیل۔ یہ سارے کیٹیگریز ہے، یہ سارے 8 کیٹیگریز اور لسٹ آف پیپل ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور یہ ساری تقسیم جو ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یا ڈیسیشن نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کیے ہوئے، یہ ٹھہرائے ہوئے ہے، یہ فریضہ ہے، یہ تقسیم ہے، ان لوگوں کو دی جائے گی اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ علیم ہے اور حکمت والا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم اور امپورٹنٹ پلر ہے۔ ہمارے دین میں زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے، اسلامک لا، اسلامک شریعت میں زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اٹس دا سیکنڈ پلر آف اسلام۔ اور زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، وہ اس لیے نہیں دی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے کوئی رقم کو نکال کر کسی پر احسان کرتا ہے جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے، بلکہ اللہ نے جب فرمایا کہ یہ فریضۃ من اللہ، وچ مینس کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ مقررہ کی ہوئی رقم کو نکالے اور اس کو اللہ کا فریضہ سمجھ کے ادا کرے۔ اور جو زکوٰۃ دینے کی رقم جو طے شدہ ہے، وہ بھی کسی جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ وہ محض کسی اماؤنٹ کو یا کسی رقم کو نکالے، بلکہ زکوٰۃ جو ہے اٹ ہیز ٹو بی پراپرلی کیلکولیٹڈ۔ زکوٰۃ کی رقم جو ہے اس کا حساب لگایا جائے گا اور اس کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے گا، ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ان کیٹیگریز کے علاوہ نہ ہم کسی اور کو اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں، نہ اس کیٹیگری سے اس کو نکال سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو تقسیم اللہ نے بتایا ہے اس آیت میں، انہی لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ تو زکوٰۃ دینے والا شخص، زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی احسان کر رہا ہے جب وہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم جو ہے، طے شدہ جو رقم ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مال پر روپیہ، پیسہ، گھر، سونا، چاندی، لائف سٹاک، منرل اور دیگر کچھ ایسی چیزوں پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس آیت میں ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے، which are the categories of people entitled for زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کتنی دی جائے گی، اس کا نصاب لیول کیا ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ دی جائے گی، یہ سارے معاملات، یہ ساری چیزوں کے احکام کو ہم ان لوگوں سے پوچھے کہ جو اس کا اہل رکھتے ہیں، جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو محض ہم صرف کسی آیت کو پڑھ کے، صرف اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے ہم اس کے صحیح احکام، اس کے صحیح رولنگز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، ہم اپنے دین کو سیکھیں۔ زکوٰۃ کی جو کہ اسلام کا ایک پلر ہے، ایک ستون ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، ہم ان چیزوں کو سیکھیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر دی جاتی ہے، زکوٰۃ کتنی دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے، وہ اس آیت کے اندر ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے ہمیں ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ملتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا احکام نازل کیے ہیں، لیکن کچھ احکام کی جو تفصیلات ہے وہ سنت سے، وہ حدیثوں سے اور ان لوگوں سے کہ جو اس کا اہل رکھتے ہیں، ان سے سیکھنا ضروری ہے۔
تاکہ ہم اپنے اس فریضہ کو، اس زکوٰۃ کے فریضہ کو ادا کریں اور صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اسلامک شریعت، اسلامک سماجی نظام کا جو طریقہ ہے، سسٹم ہے، وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تو دینے والے کے لیے یہ سوچنا امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے کر کوئی احسان نہیں کرتا ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو زکوٰۃ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کو زکوٰۃ ملتی ہے، ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے لیے اور زکوٰۃ کے مال کے لیے لوگوں سے مانگتے پھرے، کیونکہ اسلامک سوشل سسٹم جو ہے وہ مانگنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ سے زکوٰۃ کی رقم مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو شخص کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کافی طاقتور، کام کرنے والے، ہٹے کٹے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، لیکن تم جان لو کہ کسی شخص کے لیے کہ جو کام کرنے کے قابل ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم میں سے کوئی مال کو مانگے یا زکوٰۃ کی کوئی رقم کو مانگے، کیونکہ اسلام جو ہے، دا بیسک سسٹم آف اسلام کس بات کو پسند کرتا ہے؟ کام کرنے کو پسند کرتا ہے، محنت کرنے کو پسند کرتا ہے، مانگنے کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، نہیں کیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ یہ اسلامک معاشرے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر شخص جو محنت کر سکتا ہے، ہر شخص جو کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت کرے اور کام کرے۔ اور معاشرے میں جو حکمران ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس پاور ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی تربیت کرے، ان کو وہ مواقع پیدا کرے، ان کو کام کرنے کی اپرچونٹیز دے۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے دیٹ دے کریٹ جابس فار آل دوز ہو آر ایبل ٹو ورک۔ اور معاشرے کی ترقی کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ دیٹ جابس آر کریٹڈ، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے ٹو کریٹ جابس؟ جو دوز ہو آر ان دی اتھارٹی اینڈ دا پوزیشن، اور جو لوگوں پر رول کرتے ہیں۔ ذمہ دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کام کرنے والا جو شخص ہے، دیٹ دے ریسیو فیئر ویجز۔ اب جب معاشرہ ایسا ہے کہ اس معاشرے میں ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی اپنے کیپیبلٹی کے حساب سے جب وہ کام کرتا ہے، اور ہر شخص اپنی کمائی سے زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو پھر یہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ کلیکٹیولی جمع ہوتی ہے، اور جب وہ کلیکٹیولی جمع ہوتی ہے تو پھر اٹ از ڈسٹریبیوٹڈ، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کا قانون ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ تو تقسیم کی لسٹ میں سب سے پہلے اللہ نے کس کو بتایا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ للفقراء والمساکین، فقراء کو اور مساکین کو دی جائے گی۔ تو فقراء کون ہے اور مساکین کون ہے؟ جب یہ دونوں لفظ جو ہے، جب یہ الگ الگ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی مفلس، اس کے معنی غریب، محتاج لیا جا سکتا ہے، لیکن جب دونوں الفاظ، دونوں ٹرمز جب اکٹھا استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر صرف فقراء مینشنڈ ہے تو اٹ آلسو انکلوڈس دا مسکین، دا مساکین۔ اگر مساکین صرف مینشنڈ ہے تو اٹ آلسو انکلوڈس دا فقراء۔ لیکن اگر دونوں الفاظ فقراء اور مساکین دونوں اگر لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں، اور جب یہاں اس آیت میں دونوں استعمال ہوا ہے، which means دونوں کا مطلب the meaning of it is a little different۔ تو فقراء کون ہے اور مساکین کون ہے؟ فقراء وہ ہے جس کے ڈیفینیشن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فقراء وہ غریب انسان ہے، وہ غریب شخص ہے، وہ غریب لوگ ہے کہ جو غریب دکھتے تو نہیں ہے لیکن وہ غریب ہوتے ہیں اور نہ وہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ اور جو مساکین ہے وہ غریب تو ہے لیکن وہ اپنی غربت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنی غربت کو ظاہر کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ غریب ہے۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری اوبلیگیشن ہے کہ ہم معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ایسے لوگوں کی تلاش کریں کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صدقات ہے وہ مالدار کو اور جو فزیکلی فٹ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مساکین جو ہے وہ شخص ہے کہ جو لوگوں سے مانگتا نہیں پھرتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے اور وہ مانگتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مساکین وہ شخص ہے کہ جس کی ضرورت ہے، جس کی حالت جو ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور اس وجہ سے چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے۔ تو مساکین وہ شخص جو مانگتا نہیں ہے، اور فقراء وہ ہے کہ وہ بھی غریب ہے، both are poor، لیکن one asks and the other does not ask، اور یہ دونوں کیٹیگریز کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تیسری کیٹیگری جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ ہے والعاملین علیہا، کہ جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی تقسیم کا، اس کے کلیکشن کا اور اس کے ڈسٹریبیوشن کا جو کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم ان کو دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اسلامک معاشرے میں جو حکومت ہے، جو اتھارٹی ہے، کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی تقسیم کرے۔ ان کی سیلریز جس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی تقسیم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، دے کیپ اکاؤنٹس، دے ہیلپ ان دا ڈسٹریبیوشن، پھر چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو یا ضرورت مند ہو، زکوٰۃ کی رقم ان کو دی جا سکتی ہے، ان کی تنخواہ کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اور اس کنیکشن میں اس بات کو دھیان رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال جو جمع کرنے کے لیے، اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دور میں اس وقت تو وہ خود زکوٰۃ کی تقسیم کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس زکوٰۃ کی رقم میں سے کوئی تنخواہ لینے کے لیے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے لیے اور میرے خاندان بنی ہاشم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے فنڈ سے کسی بھی قسم کی تنخواہ لے۔ ان ادر کنڈیشنز، ان ادر سرکمسٹانسز، جو یہ کام کرتا ہے، جس کے اوپر یہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کی اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کی جو ذمہ داری ہے، ان کی تنخواہ ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کی رقم ان کو دی جا سکتی ہے۔ This does not apply to the normal people، جو مساجدوں میں جو نارملی جو زکوٰۃ کا مال کی رقم کو کلیکٹ کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، بلکہ اسلامک معاشرے میں in an Islamic state اگر if the people of authority have employed and appointed کچھ ایسے لوگوں کو کہ وہ زکوٰۃ کی تقسیم کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کا مال ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کو دی جا سکتی ہے۔ The next category کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ اس آیت میں بتایا ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، ان لوگوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے کہ جنہیں اسلام کی الفت دی جائے، مطلب اسلام کی طرف ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بھی بہت سے قسمیں اور بہت سے کیٹیگریز ہے۔ کچھ نیو مسلمز، کچھ نئے مسلمان جو ہے جن کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے استقامت میں، اپنے دین میں استقامت کے لیے، اور اب وہ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ان کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو جنگ حنین کے بعد جو مال غنیمت جمع ہوئی تھی، اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دی، اور اس شخص کو اتنا زکوٰۃ دیا کہ وہ شخص خود کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے ناپسندیدہ شخص تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت کو دیکھا، جنراسٹی کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بس زکوٰۃ دیتے گئے، تو اس شخص نے کہا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سب سے محبوب شخص بن گئے۔ اب زکوٰۃ کی رقم ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، ایسے لوگوں کو دی جا سکتی ہے ان کے دلوں کو اسلام کے لیے جیتنے کے لیے، ان کی دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے، الفت ڈالنے کے لیے، محبت ڈالنے کے لیے، اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم ان کو دی جا سکتی ہے۔
مؤلفۃ القلوبہم میں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جو ابھی ابھی اسلام ایکسیپٹ کرے ہے، ابھی ابھی اسلام کو قبول کرے ہے، اور ان کے دلوں کو استقامت دینے کے لیے، دین میں استقامت دینے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے سردار کو 100 اونٹ، جنگ حنین کے بعد اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ زکوٰۃ دیا تھا۔ مؤلفۃ القلوبہم میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ شخص بھی شامل ہوتے ہیں، وہ قسم کے وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو اپنے علاقے میں جو رہنے والے جو مسلمان ہیں، جو کمزور ہے، جو ستائے جاتے ہیں، اور ان کو اگر خطرہ ہے، چاہے ان کی قوم سے، ان کے ٹرائب سے یا کسی اور سے، تو اور وہ ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ان کمزور مسلمانوں پر کوئی حملہ نہ کرے، ان کمزور مسلمانوں کو نہ ستائے، کیونکہ وہ ان کے علاقے میں، کیونکہ وہ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی رقم ایسے لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے جو ان کمزور مسلمان کی مدد کرتے ہیں، جو ان کی نیبرہڈز میں رہتے ہیں، ٹو چیک دا پیپل آف دیئر ایریا فرام لانچنگ این اٹیک آن دا مسلمس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خلفائے راشدین ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ رقم ان لوگوں کو دیتے تھے کہ جو ان کے رہنے، ان کے پڑوس کے جو مسلمان ہے، کمزور مسلمان ہے، ان کی دشمنوں سے حفاظت کرتے تھے۔ تو ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ مؤلفۃ القلوبہم میں وہ بھی شامل ہو سکتا ہے، وہ شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر مسلمان بن جاتا ہے، وہ اگر اسلام کو قبول کرتا ہے، تو دوسرے بہت سے لوگوں کو اسلام کو ایکسیپٹ کرنے میں اور اس کو فالو کرنے میں مدد ہو سکتی ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ ایک لوگوں کو اسلام کی طرف آنے میں ایک رکاوٹ جیسے بنتا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے وہ اور دوسرے لوگ بھی اسلام کی طرف آئے۔ یہ کوئی رشوت نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دینا، ان کے دلوں کے اندر جب نفرتیں ہوتی ہے، دلوں کے اندر جب رنجشیں ہوتی ہے، تو پھر وہ حق کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اسلام کا مقصد ہے، دعوت کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو کیا ہے کھولنا چاہتے ہیں اسلام کی طرف، حق کی طرف، کہ اگر کوئی شخص اس میں رکاوٹ بن رہا ہے لوگوں کو حق سننے کے لیے، حق کی طرف آنے کے لیے، تو اس شخص کے دل کو کھولنے کے لیے، اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت اور الفت ڈالنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے۔ that creates a good feeling in their hearts۔ اور پھر ان کے دل جب پگھلتے ہیں، ان کے دل جب نرم ہوتے ہیں، they see the generosity of Muslims and Islam, the system of distribution of wealth، تو اس حق کو پھر وہ سننے تیار ہوتے ہیں، اس حق کو پھر وہ تسلیم کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ یا کچھ لوگوں کے دل جو ابھی تک مضبوط نہیں ہوئے ہیں، اسلام کو اور حق کو انہوں نے سنا ہے، اور وہ اس حق کی طرف، اس دین کی طرف آنے کے لیے ان کے دلوں میں کچھ ہچکچاہٹ ہے، کیونکہ وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں انہیں اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد ان کی طرف سے، ان کی قوم سے، ان کے لوگوں سے کہیں ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو ان کے ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ اسلام میں آئے، زکوٰۃ کی رقم ان کو دی جا سکتی ہے۔ دوسری کیٹیگری کے جو لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ پھر رکاب اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے چاہے وہ اس کی پوری رقم دے کے یا پارشلی، زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ جیسے کسی غلام نے اپنے مالک کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ اس کو اس وقت آزاد کرے گا کہ جب وہ اس کی رقم ادا کرے گا، تو ایسے غلام کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے، یا تو ان کو پوری رقم دے کے آزاد کیا جا سکتا ہے، یا پھر جو اسلامک معاشرہ ہے، the Islamic state pays for his ransom and lets him free۔ ہمارے دین میں غلام کو آزاد کرنے کی بہت سی فضیلیں بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی کفارہ ہے غلام کو آزاد کرانا،
بہت سے ایسے عمل ہے جب خرید و فروخت کرتے ہیں تجارت کے معاملے میں، جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس غلطی کی بھرپائی کے لیے غلام کو آزاد کرنا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے جسم کے ہر اجزاء کے بدلے اس کا جسم کا اجزاء جہنم کی آگ سے اللہ اس کو رہا کرتا ہے۔ حضرت برا بن عازم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ وہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے وہ عمل بتاؤ کہ جو مجھے جنت کے قریب لے جائے گا اور جہنم سے دور کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ان سے کہا گردنوں کو آزاد کرانا۔ اس کے بعد جو کیٹیگری ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ آیت میں فرمایا ہے والغارمین، کہ جو قرض دار ہے ان کا قرض ادا کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو یہاں پہ جن قرض دار کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جو اپنی کچھ ایسی ضرورتوں کے لیے قرض لیتے ہیں جبکہ ان کے پاس قرض ادا کرنے کی رقم موجود ہوتی ہے۔ جیسے عموماً آج ہمارے معاشرے میں جو سسٹم چلاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے جب کسی کے پاس مال یا رقم نہیں ہوتی ہے تو وہ قرض لیتے ہیں، چاہے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کسی شخص سے وہ قرض لیتے ہیں اور پھر اس قرض کو انسٹالمنٹس میں ادا کرتے ہیں، which means that they have the means to pay the installments۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے کہ جو قرض دار تو ہے لیکن قرض کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس رقم موجود ہوتی ہے، چاہے وہ منتھلی انسٹالمنٹس ہو یا پھر ان کے پاس ایسی چیزیں موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو بیچ دے تو پھر وہ اس قرض کی رقم کو ادا کر سکتے ہیں۔ جس طریقے کا قرض کا سسٹم جو آج معاشرے میں عام ہے کہ ہر شخص کسی چیز کے لیے بینک سے قرض لیتا ہے اور یہ قرض جو ہوتا ہے اس میں سود انوالو ہوتا ہے، اس میں انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے، اور ہر وہ قرض جو کوئی نفع لاتا ہے، کوئی بینیفٹ لاتا ہے، وہ سود مانا جاتا ہے۔ Every debt that brings benefit is ربا، یہ ایک جنرل اصول ہے۔ تو یہاں جن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے والغارمین، جو قرض دار ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو قرض لیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنی نیسیسٹی کے لیے، کسی گناہ یا جرم کو کرنے کے لیے نہیں۔ جب کوئی شخص بینک سے قرض لیتا ہے تو پھر اس میں سود انوالو ہوتا ہے، اور سود کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جو لوگ غارمین جو قرض لیتے ہیں، یہ وہ اس مقصد سے وہ قرض کسی گناہ کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں، سود دینے کے لیے وہ قرض کو استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ قرض جو ہے وہ اپنے ضرورتوں کے لیے لیتے ہیں، اور ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اس قرض کو ادا کر سکے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز یا ساز و سامان ہے کہ اس کو بیچ کر وہ قرض کو ادا کر سکے۔ ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم ان کو، ایسے لوگوں کو، غارمین کو دی جا سکتی ہے کہ کبھی کبھی کچھ صورتوں میں ان کے پاس تو اتنی رقم نہیں موجود ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو بیچ کر وہ اس قرض کی رقم کو ادا کرے، اور ان سرٹن کیسز ان کے پاس رقم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جیلوں میں بھی اس کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم ان کے قرض کو ادا کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم ان لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے جو کسی کی ضمانت کرتا ہے، جو کسی کی شیورٹی بنتا ہے۔ جب کوئی شخص قرض لیتا ہے اور ایک شخص اس کی ضمانت دیتا ہے، اور وہ جس نے قرض لیا ہے اب وہ قرض ادا نہیں کر سکتا ہے، تو جس شخص نے ضمانت لیا ہے، جس شخص نے شیورٹی لیا ہے، اب وہ شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کی رقم کو ادا کرے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا قبیصہ بن مخارق الہلالی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ وہ شخص جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں قرض دار ہوں. قرض دار اس لیے نہیں کہ انہوں نے کسی سے قرض لیا تھا، بلکہ انہوں نے دو لوگوں کے جو معاملات تھے، قرض کے معاملات تھے، اس معاملات کو، اس ڈسپیوٹ کو سلجھانے کے لیے انہوں نے ضمانت لی تھی. لیکن وہ شخص جو تھا وہ کیونکہ قرض ادا نہیں کر پایا تھا، تو لہٰذا اس شخص کو، اس صحابی کو وہ قرض کی رقم ادا کرنا پڑا. لیکن کیونکہ ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو جب تک کہ کوئی زکوٰۃ لا کر ہمیں دے، اور پھر ہم اس زکوٰۃ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا قرض ادا کریں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، اس صحابی کو کہا کہ مانگنا جو ہے، بیگنگ از الاؤڈ فار 3 قسم کے لوگ ہی ہے جو مانگ سکتے ہیں، مانگنے کے لیے انٹائٹل ہے. ایک تو وہ شخص کہ جس کسی کے جھگڑے کو، قرض کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے اس نے ضمانت لی تھی، اور اس کی وجہ سے ہی ہیز انکرڈ اے ڈیٹ، اس کو قرض اس وجہ سے ہوا ہے، تو ہی از الاؤڈ ٹو بیگ، وہ مانگ سکتا ہے جب تک کہ اتنی رقم جمع نہ ہو جاتی ہے کہ جس کو وہ ادا کر سکتا ہے، جتنا اس کو ادا کرنا ہے. پھر دوسرا ایک شخص جو کسی مصیبت کا یا کسی حادثے کا شکار ہوا ہو، اور اس مصیبت یا اس حادثے میں اس کا سارا مال، اس کی ساری جائیداد، اس کی ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. ایسا شخص کو جائز ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے، لیکن اتنا ہی مانگ سکتا ہے کہ جتنا اس کی لائیولیہڈ کے لیے ضروری ہے، اس کی جو نیسیسٹی ہے اس کے لیے وہ مانگ سکتا ہے. اور تیسرا وہ شخص مانگ سکتا ہے کہ جس کو غربت آئی ہے، اور غربت کے لیے بھی اس کی غربت، اس کی پاورٹی کو اس کے رشتہ دار کے تین لوگ اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، 3 اس کے گواہ بن سکتے ہیں، ایسے لوگ جو ایماندار اور امانت دار ہے، اور اس کے لیے 3 شخص اس کے ریلیٹیوز، اس کے خاندان سے جو کھڑے ہو کر اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے واقعی میں وہ غریب انسان ہے، اور وہ اتنا غریب ہے کہ پھر وہ مانگنے کے لیے ایسا شخص کو جائز ہے. ان 3 قسم کے علاوہ کوئی اور شخص کو مانگنا جائز نہیں ہے. اور ان 3 قسم کے لوگوں کے علاوہ اگر کوئی شخص مانگتا ہے تو پھر اٹ از ایز اف کہ اس نے ناجائز طور پر کسی کا مال ہڑپ لیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں لوگوں سے مانگنے والا نہ بنائے، کہ اپنی ہر ضرورت کے لیے ہم لوگوں سے مانگتے پھرے. اگر مانگنا ہے تو واقعی میں ہم ہر چیز اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اللہ ہمیں ہر چیز عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر مانگنا ہے تو پھر یہ 3 قسم کی، یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ جو اب جس حدیث میں ہم نے جو سنے ہیں، صرف وہی لوگوں سے مانگ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں مانگ سکتا ہے. اس کے بعد جو کیٹیگری ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اور اللہ کی راہ سے مراد ہے جہاد. اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے، زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جس کی بہت وسیع معنی ہے. تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جو جنگ کرتا ہے، جو جنگ کے لیے جاتا ہے، زکوٰۃ کی رقم ایسے شخص کے لیے، اس کو ہتھیار دلانے کے لیے، اس کو ایکوپمنٹس، ویپنس، اس کے سفر کے جو دیگر خرچات ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے. اس کے باوجود کہ وہ شخص مالدار ہے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ نکل کے جاتا ہے، سو ٹو میٹ دا ایکسپینسز آف ہز جرنی، اور ہر وہ ضرورت کی چیز جو اس کو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کے لیے لگے گی، اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے. اور جہاد صرف جنگ کے لیے، قتال کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کہ وہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین کو بلند کرنا، اس معاشرے سے کفر کو ہٹانا اور اسلام کی دعوت لوگوں کو دینا. تو جو اللہ کی راہ میں جو دین کا کام کرتا ہے، جو دعوت کا کام کرتا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا جو کام کرتا ہے، جو داعی ہے اور وہ ہر وقت اس کام میں اب مشغول رہتا ہے،
کہ وہ لوگوں کو دین سکھائے، وہ لوگوں کو اسلام کی جو مسکنسیپشنز ہے اس کو دور کرے، اس کی کوشش میں وہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اور کیونکہ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا سارا وقت وہ دین کے کاموں میں لگاتا ہے، چاہے وہ لوگوں کو دین سکھانا ہو، غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینا ہو، تو وہ اپنے آرڈینری لیونگ، اپنے لائیولیہڈ کے لیے وہ محنت، وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا وقت دین کے کاموں میں لگا دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور آخری جو کیٹیگری کو بتایا گیا ہے، وابن السبیل، جو مسافر ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسے اس کے لفظی معنی ہے، وابن السبیل، ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، وابن السبیل اس کے لفظی معنی ہے سنس آف دا پاتھ، جو راستے میں جانے والے، جو مسافر ہے، جو ٹریولر ہے، ان کو وابن السبیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ایسے مسافر ہے کہ جو اپنے گھروں سے نکل کر سفر کرتے ہیں، اور جس جگہ وہ جا رہے ہیں، جس جگہ وہ سفر کر رہے ہیں، وہاں ان کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ قدیم زمانے میں جب لوگ لمبا سفر کرتے تھے تو اپنے سفر کے لیے جو زاد راہ ہے، جو پروویژنز ہے، اپنے لانگ جرنی کے لیے وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور ان کا سفر تو کبھی کبھی کئی مہینوں تک ان کا سفر ہوتا تھا، تو ان مہینوں میں ٹو سسٹین دیم سیلوز وہ اپنے سارے پروویژنز کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ لیکن کبھی چونکہ سفر طویل ہوتا تھا، دا لانگ جرنی، اور اس وقت تو کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ جہاں ان کو روپے پیسے، کوئی ATM مشینز موجود ہوتی تھی کہ وہ اپنے راستے میں ضرورت پیش آنے والی چیزوں کو وہ روپیہ پیسہ دے کر خرید سکتے ہیں۔ تو اپنے ساتھ جو پروویژنز جب وہ گھر سے لے کر جاتے تھے، راستے میں چاہے وہ ختم ہو جاتا تھا یا پھر کسی وجہ سے ان کو اس سفر میں کچھ مشکلات پیش آتی تھی، اور اپنے گھر لوٹنے تک ان کا جو زادرہ، ان کا جو پروویژنز ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسے وابن السبیل، ایسے مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ دوز ہو آر اسٹرینڈڈ آن دا وے، انہوں نے اس ارادے سے اس جرنی کو یا اس سفر کو نہیں کیا تھا کہ وہ اب ان کا جو مال ہے، اب ان کا جو پروویژنز ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ They had taken all the precautions, they had taken the provisions، لیکن راستے میں for some reason، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے ان کی پروویژنز، ان کا مال، ان کی لے جائی ہوئی چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے، اپنے گھر واپسی تک ان کو جائز ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان کو دی جا سکتی ہے۔ آج کے زمانے اور آج کے سیناریو کے حساب سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے سفر کر رہا ہو اور اس نے اپنے آپ کو اس جرنی میں سسٹین کرنے کے لیے ہر وہ ساز و سامان وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے، آج کے کیونکہ ہمارا سفر جو ہے، اس سفر کے لیے ہم اپنے مہینہ بھر کے پروویژنز کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کسی شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ تھوڑا سا روپیہ پیسہ یا اپنا کسی ATM کارڈ کو وہ لے جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے اس کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، اس کا ATM کارڈ چوری ہو جاتا ہے، اس کا روپیہ مال چوری ہو جاتا ہے، اور یہ شخص جو سفر کر رہا ہے، اب وہ جس جگہ ہے، جس جگہ موجود ہے، جس جگہ اس نے سفر کیا ہے، وہاں تو لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ وہاں کس سے مانگے گا؟ وہ اپنے وطن، وہ اپنے گھر واپس کیسے آئے گا؟ ایسے شخص کے لیے اس پیریڈ کو سسٹین کرنے کے لیے، اپنے گھر تک واپس آنے کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زکوٰۃ امیروں کے لیے نہیں ہے، لیکن کچھ صورتوں میں، کچھ کنڈیشنز میں کسی مالدار کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل انہی کیٹیگری میں سے ہے کہ اگرچہ وہ اپنے گھر میں، اپنی علاقے میں، اپنی جگہ جہاں موجود ہے، وہ امیر وہ شخص ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ سفر کرتا ہے اور اس سفر کے دوران کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا اس کی کچھ چیز، اس کا مال، اس کا پروویژنز ختم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے، اب یہ شخص بھلے ہی مالدار ہوگا، اپنی جگہ، اپنے وطن میں وہ شخص مالدار ہوگا، لیکن کیونکہ یہ ایک مسافر ہے، اب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ یہ 8 کیٹیگریز جو اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے،
اور جس کی کچھ تفصیلات اب ہم نے سنا ہے، اور اس کو عملی طور پہ ان پریکٹیکل اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اس کے ٹرانسلیشن یا ترجمہ کو پڑھ کر اس کی رولنگز کو اپلائی نہیں کریں، بلکہ باقاعدہ ہم ان سارے رولنگز کو، اس کے ڈیٹیلز کو اچھی طرح سے سمجھیں، اچھی طرح سے سیکھیں، کیونکہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے فریضہ ہے، فریضۃ من اللہ، اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اللہ کا بتایا ہوا قانون، the best system is the one that is specified by Allah. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، کیونکہ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، تو جب ہم اس آیت کو، ان آیتوں کو پڑھ کے پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیں خوشی دیتی ہے کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور ایمان والوں کو وہ خوشی دیتا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو، اس کو فالو کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ان 8 کیٹیگریز کے لوگوں کو جو دی جاتی ہے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ مال تو ہم اپنے مال میں سے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے مال میں یہ ان کا حق ہے۔ اٹس اے رائٹ آف دا پور آن آر ویلتھ۔ تو اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وچ مینس وہ ان کے حق کو کیا کرتا ہے، ان کے حق کو مارتا ہے۔ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو ان کا 8 کیٹیگریز آف پیپل ہے، اگر ہم ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وچ مینس وی آر withholding their portions، ان کا جو پورشن ہے ہماری ویلتھ میں، ہمارے مال میں، ہم اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو withhold کر رہے ہیں۔ تو جب ہم زکوٰۃ دیں تو اس گڈ انٹینشن، اس نیت سے دے کہ ہم اپنے مال میں سے ان کا حق ادا کر رہے، غریبوں کا حق ادا کر رہے، تو پھر یہ ہمارے مال کو پاک کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ کے لفظی معنی بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے، اور زکوٰۃ کے معنی بڑھانا بھی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، حکمت والا بھی ہے، اس کی حکمت ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان غریب کو، ان مساکین کو، ان لوگوں کو دیں، تاکہ ہمارا مال پاک ہو اور ہمارے مال میں اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے who deserves how much، اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کتنی زکوٰۃ ملنی چاہیے، اور اگر ہم اللہ کے اس بتائے ہوئے قانون کو، جب اللہ کے حکم کو جب مانتے ہیں، when we submit to the rulings of Allah، this brings us great joy and satisfaction۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَمِنْهُمْ، اب یہ جو ڈسکورس ہے، اب یہ جو بات ہے زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی، اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ دوبارہ سے منافق کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے کچھ اور کیریکٹرسٹکس کو، ان کی اور کچھ خصوصیات کو اللہ ان آیتوں میں بیان کرتا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کہ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، کہ وہ کان ہے، مطلب وہ کان کے کچے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اذن خیر لکم، آپ کہہ دیجئے کہ کان بھلائی ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، یؤمنو باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ویؤمنو للمؤمنین، اور وہ یقین رکھتے ہیں مومنوں پر، ورحمۃ للذین، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے، للذین آمنوا منکم، ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ اللہ اور رسول کو ستاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ بیان کرتا ہے منافق کی ایک اور صفت۔ سورہ توبہ تو منافق کی بہت سی کوالٹیز کو ظاہر کرتا ہے، انہی کوالٹیز میں اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں۔ کس طرح سے اذیت دیتے ہیں، کس طرح سے ستاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ وہ کیا ہے، وہ کان کے کچے ہے، مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سنتے ہیں،
اس کو تحقیق نہیں کرتے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، اس کو ویریفائی نہیں کرتے ہیں. ہر سنی بات کو آپ لوگوں کی باتوں کو فل توجہ سے سنتے ہیں. منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات کو وہ سنتے ہیں. He listens to all people with full attention. ان کی کسی بات کو وہ جج نہیں کرتے ہیں، ان کے انٹینشنز کو، ان کے ارادے کو وہ جج نہیں کرتے ہیں، اور اس بات کو وہ جان بوجھ کر یہ جھوٹ بات پھیلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کان کے کچے ہیں. منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جھوٹ بات کو اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو غریب مسلمان ہے، جو کمزور مسلمان ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی منافق کی جو سازشیں ہیں، ان کی شرارتیں ہیں، ان کی جھوٹ باتیں ہیں، ان کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دے. تو کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بات بیان کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ ہوا اذن، کہ وہ کان کے کچے ہیں، اللہ انہی کے الفاظ کو ان کے لیے استعمال کر کے فرماتا ہے قل اذن خیر لکم. اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اللہ ان کا اس الزام کا کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. یس ہی لسنس and he listens to everything but he attends to that only which is good and he listens to what Allah reveals. جو اللہ نازل کرتا ہے وہ اس کو سنتے ہیں اور اس کو وہ صحیح طریقے سے اس کو پہنچاتے ہیں لوگوں تک. اور اس میں منافق کے لیے ایک اور جواب بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتے تو ہے سب کی بات and he listens most politely. اور یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، تمہارے لیے ہی اچھا ہے کہ وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں. اور تم جو جھوٹ اور جھوٹے بہانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیش کرتے ہو، he does not confront you with it openly. اگر وہ تمہاری بات کو نہ سنتے، if he did not listen attentively، اگر وہ تمہاری خبر لیتے تمہاری حرکتوں، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے، تو پھر تمہارے لیے ہی مشکل ہو جاتا، تمہارے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو جاتا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شرارتوں کی وجہ سے تمہاری خبر لیتے. تو ان کا یہ الزام تھا، انہوں نے یہ الزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا کہ وہ ہر ایک کی سنتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ وہ ہی از ناٹ وائز اینڈ جسٹ. تو اللہ ان کے اس ایکیوزیشن کا جواب اس آیت میں دیتا ہے کہ یس ہی لسنس، کہ ہاں وہ سنتے ہیں، بٹ ہی لسنس ٹو ایوری ون but he believes only in those things that is good for you. جو اللہ آپ کو نازل کرتا ہے he believes in that. جو اللہ آپ کو بتاتا ہے ایمان والوں کے بارے میں he believes and trusts that. وہ سنتے تو سب کی ہے لیکن بھروسہ اور ایمان صرف ایمان والوں کے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان والے بھروسے کے لائق ہے، ایمان والے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ایمان والے چغل خوری نہیں کرتے ہیں منافق کی طرح، ایمان والے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹے بہانے نہیں کرتے ہیں. and above all وہ ایمان والوں کے لیے ایک رحمت ہے اور وہ ایمان والوں کو ہر خیر کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو منافق جن کی کوالٹی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کان کے کچے ہیں، اللہ ان کو جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا تمہاری بھلائی کے لیے ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، جو تکلیف پہنچاتا ہے، پھر وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے. یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ستاتا ہے، اس کے رسول کو ستاتا ہے. اللہ فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ، کہ جو اللہ کے رسول کو ستاتا ہے، اذیت دیتا ہے، ان کے لیے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے ان کی اور صفت کو اللہ بیان کرتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. یحلفون باللہ، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیرضوکم تاکہ تمہیں خوش کر دے، واللہ ورسولہ احق، اور اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے، ان یرضوہ، کہ انہیں خوش کر دے، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں. یہ منافق کی خصلت ہے کہ وہ ہر وقت وہ قسم کھاتے ہیں
اور قسم بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، ایمان والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، کہ وہ سچ بول رہے، اپنی سچ کو ثابت کرنے کے لیے وہ بار بار جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک خصوصی عمل تھا، لوگوں کے پیچھے ان کی برائی کرنا، لوگوں کے بارے میں جھوٹ بتانا، اور جب ان کا جب سامنا کیا جاتا ہے تو پھر وہ بزدلی سے قسم کھا کر جھوٹ کہتے ہیں۔ ہم یہاں ٹھہر کر یہ سوچیں کہ کیا یہ صرف منافق کا عمل ہے؟ کیا ہم بھی کبھی ایسا عمل کرتے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں جھوٹ بات بتاتے ہیں، اور جب وہ ان کا سامنا ہوتا ہے، جب وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ہم بزدل بن جاتے ہیں ان سے اس بات کو کہنے کے لیے، اور ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات کو نہیں کہی ہے۔ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رویہ ایسا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، کیونکہ یہ سورہ جو ہے یہ ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے اللہ اس سورے میں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم توبہ کریں۔ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہماری ہر بات کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ منافق جو ہے وہ ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کہتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس آیت میں ان کو ایکسپوز کیا۔ اللہ نے بتایا کہ وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ ان کا حق ہے، جبکہ ان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ اللَّهَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ خِزْيُ الْعَظِيمُ۔ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، انہو کہ من یحادد اللہ، کہ جو مقابلہ کرے اللہ کا اور اس کے رسول کا، فان اللہ، تو بے شک اس کے لیے، لہو نار جہنم، اس کے لیے دوزخ کی آگے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ذالک خزی العظیم، اور یہ اس کے لیے بڑی رسوائی ہے۔ ان کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر وہ ایمان والے ہیں تو ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان والے ہیں لیکن ان کا جرم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے کیا چیز انتظار کر رہی ہے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، کہ جو ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بدلے لوگوں کو راضی کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ قسم کھاتا ہے، اللہ اور اس کی رسول کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ اگر واقعی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے ہے تو کیا اس بیسک ایلیمنٹری فیکٹ کو وہ نہیں جانتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ اگر وہ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بات بولتے ہیں، تو حقیقت میں وہ نقصان اپنا خود کر رہے ہیں۔ اگر ایسی حرکتیں کر کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اسلام کو ختم کر سکتے ہیں تو پھر وہ اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی انرجیز کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنی ایسی حرکتیں کرنے کے بعد شاید وہ یہ اس بات اپنی باتوں سے وہ اللہ اور اس کے رسول کو، دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی نادانی میں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نقصان ان کا خود ہو رہا ہے۔ ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس دین کو نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، جو بھی وہ بات بولتے ہیں، اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ وہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور اللہ ان کو خبردار کرتا ہے کہ ان کے لیے تو جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اور اللہ جب واقعی میں جب کسی کو خبردار کرتا ہے تو اس وارننگ میں، اس خبردار کرنے میں بھی اللہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ اپنے عمل سے ہو، چاہے وہ اپنے قول سے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول
کا مذاق اڑاتا ہے اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم کہ نازل ہو ان مسلمانوں پر سورتن کوئی سورہ، تنبئہم انہیں بتا دے، بما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا آپ کہہ دیجئے ٹہٹے کرتے رہے، ان اللہ بے شک اللہ مخرج ما تحذرون اللہ کھولنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ منافق کیونکہ اس کی ایک خصوصیت، اس کی کوالٹی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے، وہ بہانے بناتا ہے، ہی میکس ایکسکیوزز، اور اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ قسمیں کھاتا ہے۔ تو ان کو یہ خوف رہتا ہے، ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ کوئی صورت، کوئی ایسی آیت ان کے بارے میں نازل نہ کر دے کہ جس سے ان کی دلوں کے انٹینشنز، ان کے موٹیوز اور ان کی باتوں کو ظاہر نہ ہو جائے۔ منافق اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو نہیں رکھتے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی آیت اگر نازل ہوتی تھی اور اس آیت کے ذریعے سے ان کی خفیہ تدبیریں، ان کی خفیہ باتیں، ان کے دلوں کا حال بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ منافق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، غلط باتیں بیان کرتے، اور پھر یہ بات بھی کہتے کہ کہیں اللہ ہماری باتوں کو ایکسپوز نہیں کر دے، کہیں اللہ ہمارے اس راز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگوں کے سامنے نہ کھول دے۔ تو اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں اور وہ جھوٹ کہتے ہیں، تو ان کی دلوں کی بات تو اللہ ان کو ظاہر کر دے گا، ان کی دلوں کی بات کو اللہ آیت کے ذریعے سے واضح کر دے گا۔ He will expose the reality of their hearts۔ جیسے ہم نے اب تک ان کی کتنی ساری صفت پڑھے اس سورے میں کہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا، ان کی ساری کوالٹیز کو اس آیت سورے میں بیان کر دیا۔ اس لیے حضرت قتادہ کے مطابق اس سورے کو وہ الفضیحہ بھی کہتے تھے، which means کسی چیز کو ظاہر کرنا، دی ایکسپوزنگ بیکاز اٹ ایکسپوزز دا کیریکٹرسٹکس آف دا ہپوکریٹس۔ تو منافق اس بات سے خوف رکھتے ہیں، منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں اللہ کوئی آیت کو نازل نہ کر دے کہ جس سے ان کی سارے برے انٹینشنز اور ارادے ظاہر ہو جائیں گے۔ جیسے ایسی ہی ایک آیت سورہ محمد میں اللہ بیان کرتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَرَأَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اور اللہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو دکھا دیتا، ان کو ظاہر کر دیتا اور تم جان لیتے کہ وہ کون ہو۔ وَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ تم ان کو پہچان لیتے ان کے ناموں سے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ لیکن تم ضرور ان کو ان کے قول، ان کی ٹون آف سپیچ سے پہچان لوگے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ کیونکہ اللہ تو ان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کو اور اللہ کا مذاق اڑاؤ گے، کوئی سازش کرو گے، تو اللہ تو ضرور اس بات کو ایکسپوز کر کے رہے گا۔ اللہ will bring it to light۔ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ آپ کہہ دیجئے کہ آپ ہنسی مذاق کرے، آپ ٹہٹا کرے، آپ جو چاہے وہ کرے، لیکن اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ اللہ تو کھول کر رہے گا، اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا تمہاری باتوں کو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ آيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اور اگر آپ ان سے پوچھے تو ضرور وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے، ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے، وَنَلْعَبُ اور ہم کھیل رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ سے اور اس کی آیتوں سے، کیا تم اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں سے کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے؟ کنتم تستہزئون جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ سوال کرتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ
اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جھوٹ بات کیوں کہتے ہیں، وہ اللہ رسول کا کیوں مذاق اڑاتے ہیں، تو محض وہ اس بات کو دل لگی اور کھیل سمجھ کر اس کو ٹال دیتے ہیں۔ منافق جو اپنی خفیہ مجلسوں میں مسلمانوں کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور خاص کر یہ جنگ تبوک جو انشاءاللہ اس سورے کے آخر میں ہم پڑھیں گے، اس جنگ پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے جب تیاری کر رہے تھے تو منافق نے بہت ساری خفیہ سازشیں کی تھی، ایمان والوں کے حوصلہ کو، ہمت کو توڑنے کی بہت سی سازشیں کی تھی، بہت سی پروپیگنڈا کیا تھا تاکہ وہ اس جہاد کے لیے نہیں جائیں گے۔ ان کی ایک ایسی ہی میٹنگ میں، ان کی ایک ایسی ہی مجلس میں جہاں بہت سارے جب منافق وہاں موجود تھے اور وہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ مسلمان جو ہے وہ کس سے لڑنے جا رہے، وہ کس سے ٹکرانے جا رہے، رومیوں سے وہ لڑنے جا رہے، they are going to fight the Romans۔ تو ہم دیکھتے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ کیا اس جنگ کا کیا نتیجہ ہوگا۔ وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے کہ وہ رومی فوج سے جا کے ٹکرانے والے ہیں، اور یہ اپنی مجلسوں میں وہ یہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مسلمان کیسے ہے کہ جو روم کی جیسے فوج سے جا کے ٹکرا رہے ہیں، ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور جب وہ ان سے مقابلہ کریں گے، جو یہ مسلمان جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں، تو پھر یہی بہادر جو ہے وہ کل کو جب اس فوج سے، رومی فوج سے جب وہ ٹکرائیں گے تو وہ تو یقیناً ان کو کیا ہے، ان سے ہار جائیں گے، اور ان کو بندی بنایا جائے گا، ان کو قیدی بنایا جائے گا، ان کو رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو ہر ایک کو جو پکڑا جائے گا، جو باندھا جائے گا، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ایسی گفتگو وہ آپس میں کر رہے تھے۔ یہ کب کر رہے تھے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی کیا ہے تیاری کر رہے تھے، تو اس وقت منافق جو تھے وہ مسلمانوں کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی تیاری کا اس طرح سے مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو اس شخص کو، دیکھو اس کے ساتھیوں کو کہ یہ کس طرح سے رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، ان کی خود کی تو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، اور روم اور شام کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ جب ان کی اس گفتگو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ منافق تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی میں انہوں نے ایسی باتیں کہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں؟ تو جب ان کو کنفرنٹ کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، محض ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافق کی صفت ہوتی ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے بہت سی باتیں کہتے ہیں، لیکن جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے، جب ان کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جب ان کا یہ جواب ہے کہ ہم تو محض مذاق کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ اور اس کی آیت، اس کے رسول کی مذاق کرنا، کیا یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کی مذاق کیا جائے؟ مذاق کرنے کے لیے اللہ کی آیتیں، مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کا رسول ملا، یہ بہت سنگین جرم ہے جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ اس کو، اس لیے اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ ان کے لیے کیسا دردناک عذاب ہے، اور اللہ آگے آیت میں فرماتا ہے لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم كانوا مجرمین۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بہانے بنائے، قد کفرتم، تحقیق کہ تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، ان نعفو، اگر ہم معاف کر دے، ان طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دے سو ایک گروہ تم میں سے، نعذب طائفۃ، اور ایک گروہ کو عذاب دے، بأنہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑانا سنگین جرم ہے۔ تو اللہ ان کو اس آیت میں خبردار کرتا ہے کہ جو ایسا عمل کرتا ہے وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں، ایک گروہ ہے کہ جو عمل کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد فوراً ہی توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ بخش دے گا، کیونکہ انہوں نے پلٹ آنے میں، انہوں نے توبہ کرنے میں پہل کیا تھا،
اپنی حرکت سے وہ باز آ گئے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کچھ گروہ کو، کچھ لوگوں کو اللہ سزا دے گا، اور وہ سزا اس لیے دے گا کیونکہ وہ نہ صرف گنہگار بلکہ وہ مجرم تھے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا وہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جرم کیا تھا، لیکن جرم کرنے کے بعد انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا تھا، اللہ سے توبہ کیا تھا، اور وہ سچے مسلمان بن گئے تھے۔ جو اسلام کے بارے میں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو مذاق اڑاتے ہیں، سیریس چیزوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، جان بوجھ کر جو مذاق اڑاتے ہیں، جو برے انٹینشن، برے ارادے رکھتے ہیں، اس کے بعد کہ وہ ایمان لائے ہیں، ان کے ریئل آبجیکٹیوز ہے کہ وہ ایمان والوں کو ڈسکریج کرے جہاد میں جانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجرم ہے اور اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ ایمان والے تو اللہ کے، اس کے ہر حکم اور اس کے فیصلے سے خوش ہوتے ہیں، اس کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں، اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور جو منافق ہے وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اس اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے، اس کی آیتوں کا مذاق اڑانے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کے ہر حکم اور اس کے ہر فیصلے کو مانتا ہے۔ اللہ ہمیں منافق کی ہر صفت سے بچائے، ہر صفت سے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لإماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔